السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 28 مئی اور پچھلے 25 سال کے دوران جب سے پاکستان نے بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ کا جو ہم نے حیثیت حاصل کی ہے، پہلی دفعہ پورے ملک کے اندر ایک عام تعطیل جو ہے آج منائی جا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جو اٹامک انرجی یا اٹامک ایز اے نیوکلیئر پاور بننے کا سارا جو سفر ہے، اس کے اوپر کافی کہانیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 1947 کے بعد جب پاکستان بنا تو انیشلی جو انڈین کانگریس کا، نہرو کا یا اس وقت کے جو انڈین کانگریس کے لیڈران تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اگلے 6-8 مہینے سال کے اندر جو ہے ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا خدا نخواستہ، کیونکہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد حالات و واقعات نے جو بھی کروٹ لی وہ آپ کے سامنے ہے۔ سارا معاملہ چلا، 71 کا واقعہ ہو گیا، اس کے بھی مختلف محرکات ہیں، آج کل اس کے اوپر بھی بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ لیکن 74 کے اندر جو ہے پہلا ایک تجربہ کیا انڈیا نے، نیوکلیئر تجربہ کیا، اور اس وقت جو ہے ریاست پاکستان نے، ویسے تو پہلے بھی ظاہر سارے جو ہے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو بھی اٹامک انرجی حاصل کرنی ہے، اٹامک نیوکلیئر پاور بننا ہے۔ فیصلہ ہو گیا، ریاست نے فیصلہ کر لیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، آنورڈ یہ سارا معاملہ چلا۔ 79 کے اندر آپ کو پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو اور ورسز جو ہے جنرل ضیاء فیز آیا۔ 80s کے دوران پاکستان افغان جنگ کا حصہ بنا، لیکن 80s کے دوران بھی پاکستان کے نیوکلیئر کا وہ جو پروجیکٹ تھا اس کے اوپر جو ہے تسلسل کے ساتھ کام ہوتا رہا، اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی رہی، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس دور میں زیادہ کام ہوا پاکستان کی یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر، تو وہ چونکہ 80s کا دور تھا، اس وقت امریکنز کو پاکستان کی ضرورت تھی، تو پاکستان کی کافی زیادہ پیسے کی مدد کی جا رہی تھی اور ہمارے اوپر اس طرح کی سینکشنز نہیں لگی تھیں۔ 98 میں ناظرین جو ہے انڈیا دوبارہ جو ہے وہ اسمائلنگ بدھا کے نام سے آپ کو پتا ہے دھماکے کر دیتا ہے۔ جواب میں پاکستان نے اسے پہلے یہ جو ہے اپنی اہلیت حاصل کر لی ہوئی تھی، کوئی چارہ نہیں تھا پاکستان کے پاس بھی کہ پاکستان ایک میوچل ایشورڈ انسٹرکشن جس کا کہا جاتا ہے کہ بتا دیا انڈیا کو کہ جناب اعلیٰ آپ کے پاس اگر یہ اہلیت ہے تو یہ اہلیت پاکستان کے پاس بھی موجود ہے۔ اب خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، اس کے اوپر ہم اپنے پینلسٹ کی رائے جانیں گے کہ کسی بھی ملک کا جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے اس کو سیاست کے اندر نہیں لایا جاتا۔ ظاہر ہے یہ ریاست کا فیصلہ تھا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو ایک بریف ہسٹری ہے پاکستان کی، اس کے اندر بڑا واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ اکراس دا بورڈ، چاہے وہ کوئی جمہوری لیڈر تھے پاکستان کے یا ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، پاکستان کے اس پروجیکٹ کے اوپر کسی لیڈر نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج چھٹی ہوگی، چھٹی کے دوران ظاہر ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو محترم تاحیات قائد ہیں واپس صدر بھی بن گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو سفر ہے یا یہ جو کارنامہ ہے، اس کا جو ہے ظاہر ہے تمغہ اپنے سر پہ اپنے ماتھے کے اوپر لگانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے اپنے پینلز کی رائے جانیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ کو 28 مئی کو جب یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد ڈاکٹر AQ خان صاحب، ظاہر صاحب ان سے پوچھا گیا، ان کے کیا انہوں نے اپنا بتایا، کچھ ہسٹری بتائی کہ کیا واقعات تھے، کیسے فیصلہ ہوا اور کیوں کہ ریاست پاکستان کو یہ اٹامک ایکسپلوژن کی طرف جانا پڑا۔ ایٹم بم بنایا ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے قربانیاں دی اپنے خاندان کی، ہم نے اپنے فیملی کی لائف تباہ کر دی، ہم صبح سے شام کرتے تھے۔ میں جب آیا ہوں مجھے 6 مہینے کے بعد 3000 روپے تنخواہ ملے، 30,000 روپے کی میرے پاس تنخواہ تھی، گاڑی تھی، بنگلہ ملا ہوا تھا، سب میرے پاس پروفیسرشپ کے آفر تھے، اسی طرح میرے تمام ساتھی۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ گروپ آف سائنٹسٹ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نام سامنے آ گئے، بہت سارے ان سنگ ہیروز بھی ہیں ناظرین، جنہوں نے پردے کے پیچھے رہ کے اپنی زندگیاں لگائیں اور پاکستان کو اس حیثیت پر پہنچایا کہ آج پاکستان دنیا کی 7ویں نیوکلیئر پاور ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ بالکل ہم نے دنیا کو بتایا ہوا ہے اور دنیا کے سامنے ہے کہ ہمیں کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے تو AQ خان صاحب سے ایک موقع کے اوپر پوچھا گیا، جناب اعلیٰ محترم اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب یہ سارے کا جو ہے کریڈٹ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ تو AQ خان صاحب کا ایک مشہور زمانہ انٹرویو طلعت حسین صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں ان کے ساتھ موجود ہے ناظرین، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ہسٹری کے اندر، یوٹیوب کے اندر، سب جگہ کے اوپر موجود ہے۔
نواز شریف صاحب بارہا کہتے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا، امریکی دباؤ نہ برداشت کیا ہوتا تو پاکستان کوورٹ سے اوورٹ نیوکلیر پاور نہ بنتا. آپ کی اسسمنٹ چاہیے. جی اب یہ تو سب تاریخ کو پتا ہے. آپ احسن ظفر صاحب سے پوچھ لیجیے کیا کوئی این جی او کس نے بنایا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے ورنہ پھوڑنے کے قابل ہیں. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے ورنہ پھوڑنے کے قابل ہیں. اس کے بعد ناظرین گوہر ایوب صاحب اس وقت کے فارن منسٹر اور عمر ایوب صاحب کے والد پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور ان سے بھی پوچھا گیا اس حوالے سے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو حالات و واقعات جب یہ فیصلہ ہوا دیکھے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ 18 اور 20 کے درمیان پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہن نہیں ہونا چاہیے. جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوشخبری دیں گے، لیکن آپ تو یہاں ڈاواڈول ہیں، آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ. اور 20 مئی کو ڈاکٹر اے کیو خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئرز بھی استعفیٰ دے دیں گے. اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنا چاہیے ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں گوہر ایوب صاحب تھے، شمشاد صاحب تھے فارن سیکرٹری، جی اور انور راہی صاحب تھے اور میں تھا. ناظرین میری اس کے اوپر رائے یہ ہے کہ یہ تمام پاکستان کے حکمران جتنے بھی شروع سے لے کے آنورڈ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا سب کا کریڈٹ ہے، سب نے اس کے اوپر اپنا کام کیا، اپنے تئیں جو بھی کرنا تھا کوشش کی، لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب 80s کے دوران آپ کی کافی قربت جو جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ رہی اور کچھ واقعات آپ جو ہیں اس کے ظاہر ہے وٹنس بھی ہیں. کچھ بتائیے گا یہ جو سارے کا سارا اب اس کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ واحد ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیکل لیڈر کا کارنامہ تھا، اس کے پیچھے کیا کچھ ہوا اور کس سیاسی لیڈر نے یا کس حکمران نے کیا کردار ادا کیا؟ نہیں اس میں بڑی واضح بات ہے، ایسے ہم نے بھی اپنی قبروں میں جانا ہے، دوسرے کی نہیں جانا. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کا کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. میں ان کا مخالف ہوں اور رہوں گا، پہلے ان کی پارٹی میں بھی رہا لیکن میں جب چھوڑ گیا تو چھوڑ گیا. اسی طرح آج آپ کو دوبارہ کہتا ہوں 30 نومبر کی رات 1984 جس رات صدر ضیاء نے ریفرنڈم کا اناؤنس کیا اس رات میری ملاقات تھی. تو وہ اپنی تائیں خوش تھے کہ میں نے بڑا اناؤنس کیا، ہم تو اس کے حق میں نہیں تھے لیکن دس از وٹ ہی واز ان اسٹیٹ آف مائنڈ. تو اسی میں باتوں میں نے کہا کہ نیوکلیر پروگرام کہاں تک پہنچا ہے. تو کہا چوئی صاحب شکر الحمدللہ جو کچھ اچیو کرنا تھا کر لیا. تو بعد میں ابھی قدیر خان بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قومی ہیرو ہیں، ان سے کسی نے بات کی تو انہوں نے کہا ہم نے 10 دسمبر کو پریزیڈنٹ کو خط لکھا کہ جی ہم یعنی خفیہ بھی وہ کولڈ ٹیسٹ بھی کرنے کو تیار ہیں اور ایکسپلوژن بھی کرنے، یعنی یہ اس سے پہلے 10-12 دن کی بات ہے. تو ایسی یہ ڈینگے مارتے رہتے ہیں. ایک دو تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا کہ انڈیا ایل پی ٹی سائن کرے نہ کرے ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم ان کنٹروورسیز میں نہیں پڑنا چاہتے. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک بڑی فوج کا ملک ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ سیاسی اور اقتصادی ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں ساری تقریر سن رہا ہوں، اس میں کئی جگہ ایگزیجریشن، کئی جگہ اپنی ڈینگے، اور میں اب کیا اس میں کہوں، آپ جو مرضی کرتے رہتے. اچھا ندوی صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں. آج آپ نے تمام اخبارات دیکھے، اشتہار چھپا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 28 مئی کا دن جس دن پاکستان نیوکلیر پاور بنا پاکستان کے لیے ایک بڑا دن تھا، اور ظاہر ہے پاکستان نے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ جو مائل سٹون اچیو کیا اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اشتہار تمام اخبارات کے اندر چھپا ہے اور یہ حکومت پاکستان کی طرف سے اشتہار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وطن عزیز کو 28 مئی والے، ہم وطن کے ہم رکھوالے ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، اچھی بات ہے. بیک گراؤنڈ میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بھی تصویر دے دی. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آج اس کو ایک نیشنل رنگ دیا جاتا، یہاں پہ جنرل ضیاء صاحب کی تصویر بھی آ جاتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ جب 90s کے اندر الیکشن، جب پہلا الیکشن جیتا پاکستان پیپلز پارٹی، بینظیر بھٹو صاحبہ بنی تھی پرائم منسٹر، تو ایک ملک گیر کمپین چلائی گئی تھی جناب اعلیٰ کہ وہ نیشنل سیکورٹی ہیں کے لیے بڑا تھریٹ ہیں، ان کو ہٹانا چاہیے اور سارے کا سارا معاملہ. جو تاریخ یہ بتاتی ہے اور پاکستان کے تاریخ دان یہ بھی بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا 90s کے دوران نواز شریف صاحب آئے، وہ سارا آپ نے دیکھا وہ میوزیکل چیئر چلتا رہا، انٹرم جو گورنمنٹس بھی آئیں، لیکن کسی نے بھی اس پروجیکٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. تو ہم اس کو سیاست زدہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک قومی سرمایہ ہے، قومی اثاثہ ہے، اس کو قومی اثاثہ ہی رہنا چاہیے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں خبر گمن صاحب، کہ کریڈٹ ہمیشہ ٹیم کا کپتان ہی لیتا ہے، چاہے ٹیم نے کتنی محنت کیوں نہ کی ہو. ہم کتنی ہی سازشی تھیوریاں اس میں سامنے لے آئیں، لیکن جب 28 مئی 1998 کو پاکستان نے یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے. اب ان سے منسلک جتنے لوگ ہیں وہ جس طرح کی بھی تھیوریاں پیش کریں، لیکن ہم اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے اور وہی فیصلہ ساز تھے اس وقت جنہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اس لیے کریڈٹ بہت زیادہ ہے کہ یہ سوچ تو انہی کی تھی، یہ کام شروع تو انہوں نے ہی کیا تھا، اور وہ کام پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستانی قوم نے، پاکستان کے حکمرانوں نے، آنے والے تمام حکمرانوں نے اس کے اوپر ایک سوچ دکھائی، اتحاد دکھایا، اور کسی نے بھی نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جب ہم برے کاموں کے لیے کپتان کو چن لیتے ہیں، سقوط ڈھاکہ جو ہے ایک بہت بڑی مثال ہے جس کا آغاز تو 1960 سے پہلے ہی ہو گیا تھا، جب بنگالی کو قومی زبان نہیں مانا گیا تھا، جب بنگالیوں کو پاکستان میں وہ حقوق نہیں دیے جا رہے تھے جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو کام تو 1960 1955 58 سے شروع ہو گیا تھا. لیکن جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو ہم الزام اس کو دیتے ہیں جو اس وقت حکمران تھا یا جس کے ہاتھ میں اختیار تھا. تو جب ہم برے کاموں کا کریڈٹ کپتانوں کو، برے کاموں کا الزام کپتانوں کو دیتے ہیں تو اچھے کام کا کریڈٹ بھی کپتانوں کو دینا چاہیے. جی ویسے 92 کا جب ورلڈ کپ جیتا گیا تھا تو بانی پی ٹی آئی نے جب تقریر کی تو وہ ٹیم کو یا ٹیم کے کردار کو وہ یاد کرنا، وہ کپتان سن تو لے وہ یاد کرنا بھول گئے تھے ٹیم کا جو کردار تھا. تو بڑی ان کے اوپر کرٹیسزم اکراس دا بورڈ ہوئی تھی کہ یہ تمام جو ٹیم ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ ٹھیک کرٹیسزم تھا. یہ کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں تھا، کسی ایک بندے کا نہیں تھا، یہ میں وہی بتا رہا ہوں، یہ ریاست کا فیصلہ تھا. اور اب آپ کرکٹ کو دیکھیں، آپ کرکٹ کو اتنے بڑے عمل سے نہیں ملا سکتے، اور نیوکلیئر پاور بننا 100 ورلڈ کپ پہ بھاری ہے. آپ کرکٹ کو اتنے بڑے عمل سے نہیں ملا سکتے. دنیا میں کتنی 9-10 ریاستیں ہیں. نقوی صاحب جی کیا ہو گیا؟ میں کرکٹ ہم جیتے، ہمیں فخر ہے ہم کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیکن کرکٹ ورلڈ کپ کی فتح کو اب نیوکلیئر پاور بننے کی صلاحیت سے نہیں ملا سکتے. یہ ساری ٹیم کا یہ کریڈٹ ہوتا ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا. اچھا کل میں نے کہا نا، میں نے کہا ٹیم جی آپ کی بات آ گئی. جی نقوی صاحب آپ کی بات آ گئی. نقوی صاحب آپ کی بات سن لیا سر، سن لیا. جی کل شام کو ایٹ دا 11th آور چھٹی کا اعلان ہو گیا. بڑا دن تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے آپ کو پتا ہے فیصلہ تھا یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ یہ جو آج الیکشن ہوا اس کے اوپر بھی بات کریں گے پی ایم ایل این کی صدارت کا. پھر کہا کہ 28 مئی کو رکھیں گے. جی آج مطلب لوگوں کے ایگزامز تھے، ایف اے ایف ایس سی کے وہ ایگزامز تھے، وہ پکے امتحان جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، لوگ بیچارے یک دم پتہ چلا جی. تو یہ فیصلہ سازی مطلب اچانک بڑا دن تھا، منانا تھا، تو پہلے فیصلہ کر لیتے. وہ خبر ہے کہ فیصلہ کیا امتحان کی تیاریوں میں کے لیے بچوں کو ٹائم زیادہ ملا یا کم ہو گیا ان کا چھٹی سے؟ اچھا آپ کو پتا ہے ٹائم تو فالتو مل گیا نا، یار مل گیا. یار محنت کریں، فوکس کریں. میرے بچوں نے تو آج بھی ایگزام دیے جو اسکول کھلا تھا ان کا. آپ لوگ ایلیٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے بچے ایلیٹ اسکول کے اندر جاتے ہیں، ان کے اوپر گورنمنٹ کے جو ہے وہ میرے خیال میں اصول و ضوابط نہیں لاگو ہوتے. لیکن پورے پاکستان کے اندر آج ویسے تعطیل ہے، چھٹی ہے. جی ٹھیک ہے. میرے کو ہے اس کے پیچھے کوئی سٹوری آپ کے پاس کہ نہیں کہ کیوں ایٹ دا 11th اچانک کیوں کیا گیا؟ نہیں، بیسکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک ایٹمی طاقت بنا اور اسلامی دنیا میں پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے پاکستان. اب دیکھیں کہ جن ممالک کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی، صلاحیت تھی، پھر اس کو انہوں نے جو ہے اس کو رول بیک کر دیا اپنے پروگرام کو. لائک ایگزامپل یوکرائن ہے آپ کے سامنے. تو آج ان کے پاس ڈیٹرنس نہیں ہے اپنی حفاظت کے لیے، وہ اب دنیا کی طرف دیکھتا ہے. تو پاکستان کا جو دشمن ہے اس وقت، وہ پاکستان سے جو پڑوسی دشمن ہے وہ کئی گنا بڑا ہے.
اس کی فوج پاکستان کی فوج سے کئی گنا بڑی ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام لوگوں کا جی حصہ ہے اس میں. جو بھی لوگ رہے ہمارے ملک میں اقتدار جن کے پاس رہا اور جنہوں نے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا, میں تو کہتا ہوں کہ یہ تمام کا تمام کریڈٹ ان سب کا ہے. پہلی بات اسٹارٹنگ فرام ذوالفقار علی بھٹو, اور انکلوڈ اس میں آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کو بھی کریں, اس میں انکلوڈ آپ جنرل پرویز مشرف کو بھی کریں. حالانکہ وہ ڈکٹیٹر ہیں لیکن ان کے پاس جب یہ پروگرام تھا تو انہوں نے اس کی اچھے طریقے سے کیا. تو آج پاکستان جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط ملک ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے جی کہ پاکستان کا جو پڑوسی دشمن ملک ہے, آج پاکستان نہ صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر منہ توڑ جواب بھی دیتا ہے. اور ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ لمبی وار میں جائے گا تو پھر ہندوستان کا بھی کچھ نہیں بچے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو یہ پلوامہ کا جواب دیا ہے. اس کے بعد ابھی بھی آپ کے ایک اور پڑوسی ملک کے ساتھ ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو وہاں پر جو دہشت گرد تھے ان کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا. تو پاکستان اس وقت خطے کی ایک طاقت ہے, اور جتنا بھی کوئی بڑا ملک ہے دنیا کا وہ پاکستان کو ایک طاقت سمجھتا ہے. پاکستان سے الجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ایسے ملک کے ساتھ الجھا جا سکتا ہے جس کے پاس نیوکلیر طاقت نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی. اور نواز شریف صاحب کا یہ کریڈٹ یقینی طور پر ہے کہ 28 مئی 1998 کو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے. یورپی یونین کی طرف سے بہت پریشر تھا, امریکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا, ایون جاپان کی طرف سے بہت پریشر تھا. جاپان کی جانب سے بھی بار بار پاکستان سے رابطہ کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے یہ نیوکلیر ویپنز کی دوڑ سے باہر نکلے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ واحد ملک ہے جس کے اوپر یہ آپ بیتی گزری ہے کہ نیوکلیر جو ہے وہ بم گرا تھا امریکہ کی جانب سے ناگاساکی اور ہیروشیما کے حوالے سے. تو ان کو اس کے ایفیکٹس کا پتہ ہے, تابکاری جو پھیلتی ہے. لیکن پاکستان نے نہ صرف ٹیسٹ کیے لیکن آج تک جو ہمارے ٹیسٹ ہوئے ہیں کوئی ریڈیشن کسی طرف کوئی چیز بھی نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھی ایسی ہے کہ وہ ان نیوکلیئرز کو اٹھا کر کئی ہزار میل تک جا کر ٹارگٹ کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کے اوپر جا کے ہٹ کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین, ظاہر ہے کچھ حقائق ہیں, اب حقائق رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ اس وقت سب سے جو یہ سارے معاملات چل رہے تھے دا موسٹ ریلیونٹ پرسن فارن منسٹر ہی ہوتا ہے جو کہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے فارن پاورز کے ساتھ. تو گوہر ایوب صاحب کا ایک اور انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ خواہش تھی کہ شاید کوئی پیسن کے اوپر کوئی بات چیت ہو جائے. اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے لیکن ان کا یہ بیان ہمارے سامنے موجود ہے. اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے, تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں, وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا, تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دیے ہیں, اس کو نکال نہیں سکتے. ناظرین اگین چونکہ اس کے اوپر ایک پالیٹکس ہو رہی ہے تو وہ جو اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. اب دوسری جو آج جو سارے اشتہارات چھپے ہیں سارے اخبارات کے اندر, اب یہ ہے ظاہر ہے آج 28 مئی کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا ظاہر ہے جو ہے صدارت کا انتخاب بھی کیا لاہور کے اندر, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ سارے اخبارات کے اندر آپ اشتہار دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا غالباً 10 مئی کو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے عوامی ترقیاتی منصوبوں پر ذاتی تشہیر پر پابندی عائد. سپریم کورٹ نے ترقیاتی منصوبوں پر سیاستدانوں کی تختیاں لگانے پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی, کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے 2 ہفتوں میں اس کے اوپر رپورٹ مانگ لی تھی کہ اس طرح کے جو اپنی جیب سے ترقیاتی کام کروائیں. یہ قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تو پھر اپنے نام کی تختی لگائیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب. سو اب پرابلم یہ ہے اس کے اگین رائے اپنی لیکن میری نظر میں یہ اشتہار جو ہے یہ اس سے ہمیں قومیت نظر آنی چاہیے تھے, اس سے پورے پاکستان کا ایک ولولہ پورے پاکستانی قوم کا جو ہے جذبہ نظر آنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہمیں اس میں نظر آئی یا حکومتی پارٹی کے لوگ نظر آئے, حکومتی پارٹی جو ہیں یا اتحادی حکومتی وہ نظر آئے. یہاں پہ اگر دائیں بائیں آگے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے ہیرو ہیں, ڈاکٹر سمر جو مبارک ہیں من مبارک صاحب, ان کی تصویر آ جاتی اور باقی اور بھی کافی تصاویر موجود ہیں. یہ تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لگا دیتے. سو ایک اسے مطلب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نیشنل ڈے ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے صرف ایک سیاسی رنگ اس کو دینے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے
کہ کل رات کو 2 آرڈیننسز آنے کی خبر ہے. ابھی تک آفیشلی ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن تمام اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ خبر. حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے حسن ایوب سے جانیں گے کہ وہ ابھی آرڈیننس آئے بھی ہیں یا نہیں آئے, اس کی کیا حقیقت ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل رات کو ارلی ایوننگ جو ہے ایک خبر آنا شروع ہو گئی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ذرائع سے جناب کہ 2 آرڈیننسز ایشو ہو گئے ہیں. ابھی تک جب ہم پروگرام یہ اپنا کر رہے ہیں آفیشیل جو ہے نہ پریزیڈنسی کی طرف سے نہ حکومت وقت کی طرف سے ان آرڈیننسز کے اوپر کوئی پریس ریلیز نہیں آئی, لیکن آج تمام اخبارات کے اندر آپ دیکھ لیں. جنگ اخبار کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے آرڈیننسز کی, دنیا اخبار کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے, اس کے بعد ایکسپریس اخبار کے اندر ہے, اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈان کے اندر پریزیڈنٹ سائنس نیب جو ہے الیکشن آرڈیننسز. اب یہ آرڈیننسز ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زیر حراست ملزم کے ریمانڈ کا دورانیہ 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا ہے. اس کے بعد بدنجتی پر مبنی ریفرنس بنانے والے نیب افسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے. دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے, ترمیمی آرڈیننس. انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن ٹریبیونلز میں ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججز کے علاوہ ریٹائرڈ ججز بھی تعینات کیے جا سکیں گے. اب یہ کافی حیران کن ہے اور آج کل چونکہ ظاہر ہے یہ سارے معاملات آپ کو پتا کورٹس کے اندر بھی ہیں. پچھلے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے ریمارکس بھی دیے تھے جب یہ سارا آرڈیننس کا کیسز آپ کو پتا مختلف چل رہے ہیں کہ ہنگامی حالت کے بغیر آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی ہے. یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. حسن ایوب, ایک تو جو ایک لنگر گاہ پہ یا اسلام آباد کے اندر جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سائفر کیس ہے اور آپ کی اس کے اوپر جو ماہرانہ رائے بینگ اے کورٹ رپورٹ یہی تھی کہ جس انداز سے یہ کیس لڑا گیا وہ فارغ ہو جانا تھا. جی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اگر سائفر کا کیس آج اڑ جاتا تو یہ جو لاہور کے اندر ہو رہا ہے جنرل باڈی میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور آج یہ جو اشتہارات چھپنے تھے سارا کچھ یہ خبر شاید چھوٹی ہو جاتی اور یہ خبر سائفر کیس کی خبر بڑی ہو جاتی کہ جی اڑ گیا فارغ ہو گئے ہیں. اور ظاہر میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے انٹرسٹ جس طرح ہوتا ہے. خبر کیا ہے یہ آرڈیننسز کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیونکہ آل اکراس میری کافی رپورٹر سے بات ہوئی ہے, کچھ آفیشیل سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا کام لیکن ابھی تک آفیشیلی نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یہ بات ہو چکی ہے. دوسری پہلے بات کریں ڈاکٹر سمر صاحب کے حوالے سے تو ان کو بھی بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ان کا بڑا ایفرٹ ہے ڈاکٹر ایکیو خان کا بھی اور ڈاکٹر سمر کا بھی, لیکن ڈاکٹر سمر کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. ان کی جتنی مرتبہ تھرڈ کول کے اوپر تصدیق کی, جس طریقے سے مطلب تصدیق امیز طریقے سے ان سے بات چیت کی تھی, وہ قومی ہیرو تھے, محسن پاکستان ہے, اس بات کی مذمت ہے, وہ قابل مذمت ہے. ثاقب نثار صاحب کا وہ عمل بیشک وہ چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, سپریم کورٹ میں عدالت لگا کر ان کو جس طریقے سے تصدیق کرتے تھے حکومت کی بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کی تصویر ڈاکٹر سمر جی حکومت کے اوپر تنقید تو ہے ہی ہے نا. نہیں وہ اشتہار اور سارے اخبارات میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سمر صاحب پیج کے اشتہارات چھاپے ایک وہ بھی میں بالکل حکومت کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. ڈاکٹر سمر صاحب کی تصویر لگانی چاہیے تھی لیکن میں مذمت کرتا ہوں جو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جس طریقے سے قومی ہیرو کی تصدیق کی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ بہت شرمناک عمل تھا ان کا. اگلی بات یہ ہے جی کہ آرڈیننس وغیرہ جو آ رہے ہیں یہ 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ کرنا, یہ بات تو اوبویسلی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یعنی اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ, جس طریقے سے انہوں نے جیسے جس طرح کی جو نیب کو یوز کیا وکٹمائز کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے, اب یہ موجودہ حکومت بھی ویسے ہی کرے گی. ٹھیک کر رہے ہیں, پہلی چیز ایسی بات ہے, ٹھیک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیکن قائد نے ہم نے تو بچپن سے سنا تھا. دیکھیں لاہور کے اندر سنیں, قائد نے اگر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لاہور کے اندر جب قائد آئے تھے نا, جب ان کے جہاز میں بیٹھ کے آپ بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف ریونج کی سیاست نہیں کرتا, بدلے کی سیاست نہیں کرتا, دل صاف ہو گیا تھا, تسی پھر ہی کر دیتے. ان سے دل صاف ہو بھی نہیں سکتا نا, جو وہ کر گزرے ہیں, جو پلاننگ انہوں نے کی ہے. آج کی خطاب میں وہ لندن پلان کی سارا ذکر کر دیا نا نواز شریف صاحب نے. بات مجھے پوری کرنے دے دیں, جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ میں کوشچن پہ کوشچن کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے نا, ماشاء اللہ آپ کی کوشچنگ تو اینکرنگ بہت اچھی ہے, لیکن خبریں زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا ابھی جو مین بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرا جو ٹریبیونلز وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا, جو ٹریبیونلز والا معاملہ کے رکھو. جی میں آپ کو کل بتایا تھا, آپ کو بات پسند نہیں آئی تھی. پورا نہیں, میں نے کہا 1 سال تک بانی چیئرمین آپ کو باہر آتے مجھے نظر نہیں آ رہا کم از کم. تو بانی چیئرمین کا خالی یہ کیس نہیں ہوگا جو آپ نیب کے کیسز سمجھ رہے ہیں. ابھی شاید کچھ جو اداروں کے خلاف جو حرجہ سرائی وہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کو جو ہے نا وہ فکس ہونا ہے. انہوں نے اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہینڈل اپنا یوز کر رہے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے مفتی بانی والی حالات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھا آپ نے, یہ کس کا جی
یہ آج وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ یہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کو 40 روز کرنے کا قانون افسوسناک عمل ہے، واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا نامناسب ہے، ٹھیک ہے، مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب وہ وکٹم رہے ہیں نیب کے، وہ نیب کے وکٹم رہے ہیں۔ پھر جو ججمنٹ دی تھی ان کی بیل کا میٹر جب جسٹس مقبول باقر صاحب نے دیا تھا، جو حرکتیں کی تھی انہوں نے، تو وہ سارا بتا دیا تھا کہ نیب کیا کر گزرا ہے، کس طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے۔ لیکن میں جو دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں جس پر مجھے آپ آنے نہیں دے رہے، وہ دوسرا چیز یہ ہے کہ ٹریبیونلز کے حوالے سے، تو ٹریبیونل جو ہے کہ وہ سلیکٹڈ بندوں سے ہی آپ نے جو وہ کروانا ہے۔ پنجاب جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے اوپر پنجاب سے متعلق آپ پہلے کہہ رہے ہیں ٹریبیونلز کم ہیں، اب ریٹائرڈ افسران کو لگا کے ورک لوڈ ہے، پینڈنسی دیکھیں کسی کی کتنی ہے۔ یہ ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ فیصلہ کر دے، لاہور اگر کوئی ریٹائرڈ جج سے آپ اس کے جو لا کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس سے کون سا نقصان ہے ملک کا؟ نہیں، بالکل کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ جو پہلے 6 اسپیئر کیے تھے ان کو تو پہلے جو ہے پوائنٹ کر لیں، پھر باقی اور بھی لگا لیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ چونکہ ظاہر ہے میرے سامنے نوجوان بیٹھا تو زیادہ ذرا وہ انٹریکشن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ آرڈیننسز آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ مطلب اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس میں تو صاف نظر آ گیا ہے کہ ہم نے جو دھاندلی کی ہے اس کو کور کرنا ہے کہ جی ریٹائرڈ مرضی کے چمچے چماٹ لے کے آ جائیں گے اور وہ ایویڈنس کو دیکھے بغیر جیسے پہلے سزائیں سناتے رہے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ یہ کچھ بھی اخیر میں یہ میرا خیال ہے یہ آئین میں یا کسی میں ترمیم کر کے کہیں گے جو ریزلٹس آ گئے ہیں ان کے اوپر کسی عدالت نے جو مرضی کی کیا ہو، حقائق جو مرضی ہوں، ہم جو جیت گیا سو جیت گیا، جو ہار گیا سو ہار گیا، جہنم میں جائے آئین اور قانون، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، جو تجھے کرنا ہے کر لو۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے اور اٹ ول ناٹ ورک۔ اور یہ جو ان کی خواہشات ہے نا کہ قیامت تک لوگ جیلوں میں رہیں گے، یہ پہلے بھی جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے آج سن لے، یعنی 9 مئی کے حوالے سے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، صرف 4 یا 5 بندے ہیں جو جیل میں ہیں، باقی تمام کی ضمانتیں ہو چکی ہیں یا بری ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ایسی یعنی وہ ادھر گھوم رہا تھا ادھر گھوم رہا تھا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ان کی خواہش ہے نا کہ ریٹائرڈ جج لا کے، بھائی جو اتنے عدالتیں بھری پڑی ہیں جن کا کام ہے ان کو کیوں نہیں دے رہے آپ نیا آرڈیننس لا کے؟ اب نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہونے والا تھا کل پرسوں، اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ نظر صاف آ رہا ہے کہ دھاندلی کے اوپر کور کرنے کے لیے مٹی پاؤن واسطے اور اقتدار سے چمٹے رہنے لئی یہ سارے بونگے اور گندے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، بٹ اٹ ول ناٹ ورک اینڈ الٹیمیٹلی پیپل ول پرویل۔ اچھا نقوی صاحب، یہ جو آرڈیننسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے اوپر ایک ہمیشہ سے رائے رہی ہے کہ آرڈیننسز نہیں آنے چاہیے۔ صدر زرداری اس وقت دبئی کے اندر موجود ہیں، یو اے کے اندر موجود ہیں، انہی کے پارٹی کے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ قائم مقام صدر ہیں۔ آرڈیننسز آ گئے ہیں، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ہے۔ آرڈیننسز آنا موجودہ حالات میں اور پرسن اسپیسیفک، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک عمل ہے؟ دیکھیں، ابھی بریک سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ 28 مئی کا جو کریڈٹ ہے وہ 2 جماعتوں نے لے لیا، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر دیکھا نا ایک سیاسی جماعت تھی جس نے 28 مئی سے ایک دن پہلے پاک فوج کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی اور اس شخص کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا جو ببانگ دہل کہتا رہا کہ میں یہ ملک توڑوں گا، اور اس نے یہ ملک توڑ دیا۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ملا کر 28 مئی کا کریڈٹ دیا جائے تو آپ لوگ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات اس پہ تھوڑا سا میں کامنٹ دیکھیں، تعلق ہے ایک میں یہ نقوی صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ دیکھیں ہماری جو رائے ہے، ہم نے جو بات کی ہے کہ آج کا دن قومی دن تھا، قومی ہیروز کو جو ہے تمام جو سائنٹسٹ ہیں ان کی بھی تصویریں چھپ جاتی، ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کریڈٹ دینے کی یا نہ کسی نے بھی کوشش نہیں کی۔ جی آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں دوسری بات جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، تو اس ملک کو آرڈیننس فیکٹری پارلیمنٹ کے اندر بنایا کس نے تھا؟ کون تھا جو روزانہ ایک نیا آرڈیننس ایشو کر دیتا تھا جس کو پارلیمنٹ کی کسی بھی اہمیت کا احساس نہیں تھا؟ وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں آتا تک نہیں تھا، وہ کہتا تھا اس پارلیمنٹ میں جانا میری توہین ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آرڈیننس کی اس کلچر کو، آرڈیننس لانے کے اس کلچر کو انٹروڈیوس پاکستان کی اس سیاست میں کس نے کرایا؟ اور آرڈیننس آنا آئین کا ایک حصہ ہے، اگر آ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ جی
کل آپ کو ریسرچ لے کے دے دیں گے کہ جو ہے باقی سیاسی جماعتیں جو حکومتیں تھیں کس نے کتنے آرڈیننسز پاس کیے گزشتہ جو 3 کم از کم نیشنل اسمبلیز رہی ہیں اس کے آپ کو دے دیں گے. ہر پولیٹیکل پارٹی نے یہ آرڈیننسز کا جو ہے ٹول استعمال کیا. وہ اس کے اوپر نمبر نکال لیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کو دے دیں گے. چلیں ناظرین, ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے. تاحیات قائد سنبھالنا تو ملک تھا, لیکن اب ظاہر ہے پارٹی سنبھالنی پڑ گئی ہے کیونکہ پارٹی کے معاملات اس انداز سے نہیں چل رہے تھے جس طرح چلنے چاہیے. دس از واٹ ہمیں سمجھ آئیے. اپنے پینلسٹ کی اس کے اوپر آئے جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج قریباً 6 سال کے بعد جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے محترم نواز شریف صاحب, اس کو نون لیگ کی جنرل کونسل نے واپس جو پارٹی کی جو صدارت کا عہدہ ہے ان کو سونپ دیا ہے. اور آپ نے وہ دیکھا اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر, وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے اور سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایک ایسا فیصلہ میرے خلاف سازش ہوئی تھی, بیٹے سے تنخواہ لینے کے بدلے مجھے نکالا گیا, پارٹی کی صدارت سے مجھے محروم کیا گیا. تو یہ آپ لوگوں کی محنت, اپنے پارٹی کے سارے لوگوں کو انہوں نے کریڈٹ دیا کہ مشکل وقت آپ میرے ساتھ رہے اور واپس میں اس عہدے کے اوپر آ گیا ہوں. اب سوال جو اس کے اوپر سارے کا سارا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس وقت, اس کے بعد سے لے کے ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تمام تر فیصلے ہیں خود ہمیں بتایا تھا سابقہ پرائم منسٹر جب پی ڈی ایم کے اور موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہ ہر فیصلہ جو ہے قائد کی جو ہے مشاورت سے ہی لیا جاتا ہے. اب واپس جو پارٹی کی صدارت انہیں ملی ہے تو پارٹی کے اندر ایک نیا پن کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, نیا بیانیہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا پارٹی کو کوئی نئی سمت دی, کیونکہ جو تقریر کی انہوں نے وہی روٹین کے ان کی جو پرانی تقریر آج کل چل رہی ہے, آج کل ہر جلسے میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ میں نے ملک کو موٹر وے دی ہے, میں نے ملک کو بجلی دی, میں نے ملک کو یہ سارے جو معاشی ڈفرینٹ ترقی کے پروجیکٹس دیے. اس پہ ڈیٹیل میں جائیں تو وہ ظاہر ہے وہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے. پارٹی کو کیا نیا بیانیہ ملے گا؟ پارٹی کو جو 8 فروری میں ظاہر ہے ان کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی, تو کیا وہ پارٹی نے جو گراؤنڈ لوز کیا وہ حاصل کر پائیں گے؟ سب سے پہلے چوہے صاحب, کیونکہ آپ کے پاس ہی قریب لاہور کے اندر یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے, بتائیے گا کہ کیا نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے. وہ یہ جو سارے کا سارا اب ظاہر ہے ایک ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اب صدارت واپس مل گئی ہے تو کیا نئی چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نیا نہیں کر رہے بھائی. 4 مہینے گورنمنٹ بن گئی ہے, کیا نیا آیا ہے؟ کیا قوم کے لیے انہوں نے ایجنڈا دیا جس پر عمل ہوا ہے؟ کوئی دودھ شہد کی نہریں بہنی شروع ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا اور یہ کر ہی نہیں سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کا کچھ نہیں بننا. جتنی مرضی سازشیں کرتے پھریں اور جو مرضی الزامات لگاتے رہیں, نہ آپ کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے, نہ آپ کے پروگرام کو عوام کوئی پذیرائی دینے کو تیار ہے. کل بھی کسی معتبر شخصیت نے مجھے فون کیا تھا, میں نام شام رہنے دیتا ہوں پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. تو میں نے کہا جی یہ آپ کے بس کا روک نہیں ہے, یو آر گراپنگ ان دی ڈارک, یہ آپ لوز کر چکے ہیں اور عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. جو مرضی آپ ڈھینگے مارتے رہیں, اور لوگوں نے جس طرح آپ کے ساتھ کر دی ہے نا, الحمدللہ میں اس کے بعد آج تک کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. مجھے یقین ہے کہ پاکستان ترقی بھی کرے گا, آگے بھی بڑھے گا اور عوام جو ہے پرویل کریں گے. جی حسن ایوب صاحب, دیکھیے جی, پریزیڈنٹ ایک دفعہ پہلے ان کو ہٹایا گیا تھا 13 سازش کیس کے بعد, تو اس کے بعد غالباً 2011 میں پھر وہ دوبارہ پارٹی پریزیڈنٹ بنے تھے, اور ابھی پھر یعنی اس کو دوبارہ یعنی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے ثاقب نثار صاحب نے اپنے فیصلے کے ذریعے ان کو ہٹا دیا. آپ کی رائے مجھے رہی ہے کہ یہ ویری گڈ ڈیل میکر, مشکل وقت آتا ہے آگے پیچھے مشکل وقت گزارتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں نا, بانی چیئرمین تحریک انصاف بھی نااہل ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز کی وجہ سے اب وہ اس وقت پارٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے. اب ہم ویسے کہہ رہے, اس سے تاحیات قائد کہتے تھے, اس طرح ہم بانی چیئرمین کہہ دیتے ہیں. ایکچولی تو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. جو فیصلہ ہے جیسے فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کا نا, وہ تو فیلڈ میں نہیں رہا. نواز شریف صاحب تو ہی آل کلین ناؤ, وہ ابھی رکنے کو بھی اسمبلی بھی ہیں, لیکن عمران خان صاحب تو نااہل ہو چکے ہیں, وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. کون سی لانڈری سے کلین ہوئے ہیں؟ وہ
ہائی کورٹ کی لانڈری سے کلین ہوئے ہیں, وہ آپ کی جو سپیریئر جوڈیشری کی لانڈری سے کلین ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اس سے کلین ہونا ہے. ابھی ان کی کنوکشن کئی جگہوں کے اوپر بھی ان کا جو کیس ہے نا, وہاں پر ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کنوکشن ختم ہو گئی ہے. وہ نااہلیت ان کی آج بھی برقرار ہے ان کیسز میں, جب تک وہ کنوکشن ان کی ختم نہ کرے عدالت. اب نواز شریف صاحب بیسکلی ملک کو ترقی کے سفر پر ڈالنے کے لیے اپنی جو پارٹی پریزیڈنٹ ہونے کے تحت وہ پارٹی کے پرائم منسٹر سے اور پارٹی کے سی ایم سے جواب بھی طلب کریں گے. پارٹی کو جہاں پر ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ جی بی میں, کشمیر میں, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, وہاں پارٹی کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آئیں گے. پہلے یہ سارے کام نہیں کر پا رہے تھے. پہلے اس طرح افیکٹو لیڈنگ رول ان کا بیسیکلی ایک قائد والا رول تھا. اب تو خود آپریشنل جو ہے نا کمانڈ وہ سنبھال رہی ہیں. پہلے وہ شہباز صاحب کہتے تھے کہ یہ کر دیں شہباز صاحب, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب آئندہ جو پارٹی کے ٹکٹ بھی ملیں گے نا, وہ سگنیچر کس کے ہوں گے؟ نواز شریف. پہلے آپ کے خیال میں ان کی مرضی کے بغیر ہوتا تھا, سگنیچر شہباز صاحب کے تھے نا. آپ ان کے اپنے فیصلے ہیں. اور بات سنیں, دوسری بات یہ ہے کہ جو انتشار کی سیاست والے ہیں ان کو انہوں نے ترقی کی سیاست سے جو ہے نا وہ ہرانا ہے, اور عوام بھی ان کا یہ امید ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, انتشاریوں کے ساتھ نہیں. اچھا, عوام کو بھی ان کا ماننا یہ ہے. چلے 8 فروری کے نتائج ہیں وہ تو ناظرین یہی بتاتے ہیں. وہ پچھلے دن جو ہے آئی ایم ایف نے بھی ایک اپنا پریس اسٹیٹمنٹ دیا تھا. نقوی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ جو ایک ٹرانزیشن کرنی پڑی ہے اپنے قائد کی, قائد بڑا ہوتا ہے, ایک پریس کانفرنس کے دوران مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ وہ ہماری پارٹی کے امام ہیں, تو ظاہر ہے اوپر بیٹھ کے جس طرح ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, تو یہ ضرورت تھی کہ انہوں نے سائن کرنے ہیں ٹکٹوں کے اوپر یا کوپریشنل رول لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ نیچے مطلب ایک تو یہی سمجھ آتی ہے نا, قائد بڑا ہے یار, پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو چھوٹا ہوتا ہے, کسی کو بھی بنا دیتے. دیکھیں, ایک سفر ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے طے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے پہلے نااہلی کا فیصلہ ہوا اور دیگر کیسز ہوئے, پھر ان کیسز کا فیصلہ آیا, تمام عدالتی جنگ لڑی, اس میں فتح یاب ہوئے, اور جب فتح یاب ہو گئے تو واپس اسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے اس سفر پہ چلے تھے. اور انشاءاللہ میں یہ اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اسی سفر سے گزر رہے ہیں, اور وہ بھی واپس اسی جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, اپنی پارٹی کی دوبارہ چیئرمین شپ سنبھالیں گے, اور پاکستان میں یہ جمہوریت کا سیاسی جماعتوں کے ذریعے جمہوریت کو بڑھانے کا سفر ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا, ایک جو ہے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی, جو تھوڑے بہت کامنٹ کرتے ہیں سیاست کے اوپر, کہ جب واپس آ گئے میاں نواز شریف صاحب, جو بھی حالات و واقعات ہے, ابھی اگر ملک کے اندر ریکنسلیشن ہونی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے. پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا اچھی ایک بات کی کہ اگر میں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوں تو میں ناشتہ لے کے جاؤں, انہوں نے کہوں کہ یار ٹھیک ہے, آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہمارے سے بھی غلطیاں, لیٹس سٹ ٹوگیدر. لیکن نواز شریف صاحب اس طرف نہیں آتے. آج بھی آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے بھی عمران خان نیازی فلانا, عمران خان نیازی نے یہ کر دیا, عمران خان نیازی نے یہ کر دیا. اب یہ ٹیٹ فار ٹیٹ, جس طرح حسن کہہ رہا ہے کہ یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہی چلے گا, تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہی چلے گا. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیں, یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو بھی کہا یا میاں نواز شریف صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں یا اور بھی دوسرے سیاسی رہنما کہتے رہے ہیں, یہ صرف سیاسی بیانات ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو عدالتوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ریلیف عدالتوں سے ملے گا, سزا یا جزا عدالتوں سے ملے گی, انصاف عدالتوں سے ملے گا. شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا آج 28 مئی ہے, وہ سمجھتے ہیں ان کی پارٹی کی پہچان کا دن ہے, تو انہوں نے ایک سیاسی بیان دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے بیانات کوئی بڑا ڈیمیج کر سکتے ہیں یا کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی چلیں ناظرین, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری ہے ٹاکس کی. ٹاکس کیا ہے, ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ رانا ثناءاللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اسی تو گل کرنے تیار ہوں, لیکن اگلی پارٹی جو ہے وہ نہیں مان رہی. وہ کیا فرما رہے ہیں, سنیے. سے بات ہوتی رہتی ہے, ہم وطن ہیں سارے, ان کے ساتھ سبھی کے ساتھ رابطے ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات پہ ابھی تک آمادہ نہیں ہے. یہ خبر ہمیں بھی ہے, اور جس دن وہ آمادہ ہو گیا تو ہماری طرف سے کوئی ریلیکٹنس نہیں ہوگی. اب رؤف حسن صاحب جو ہیں, ویسے ابھی تک ناظرین ان کے وہ جو انویسٹیگیشن ہے, حسن کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی, کوئی خبر تو نہیں ہے آپ کے پاس کوئی انویسٹیگیشن رؤف حسن صاحب کی جو اوپر حملہ ہوا تھا خواجہ سراؤں کا؟ خواجہ سراؤں کا جو حملہ ہوا تھا نہیں, وہ گرفتار ہوئے نہیں ہوئے, میں نے چیک ہی نہیں کیا. اچھا, ابھی تک نہیں. لیکن بس وہی تھپڑ تو مطلب انہوں نے مارے, پلس ان کو بلیڈ مارا, کٹ کیا, تو وہ ہلکا سا کٹ تھا, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, وہ رؤف حسن صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیل کی یا ہمارے اوپر یہ شائبہ بھی ہوا کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں, تو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں؟
2/3 मेजॉरिटी जो है ना लोगों की, 3.5 करोड़ अवाम, उससे भी ज्यादा हमें वोट पड़ा है सर, वो खड़ा हुआ है हमारे पास और लोहे की दीवार की तरह खड़ा हुआ है। वो नहीं हमें चाहता कि हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करें। आप अंदाजा नहीं कर सकते मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, आप देखिए। आपको? जी। आपके अपने लोगों की तरफ से? जी। क्या आप लोग कुछ कर नहीं रहे यार? कि कुछ कर नहीं रहे और कॉम्प्रोमाइज किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप पढ़ें तो सही जरा। आप गालियां क्या देते हैं, बाहर निकलो, दफ्तरों में निकाल- क्या दफ्तरों में क्यों बैठे हो, एयर कंडीशन लगा के बैठे हो, क्या कर रहे हो, वक्त है, इट्स ऑल देयर। अपने लोगों का प्रेशर अपने लोगों का प्रेशर है। सो ऐसा कोई विजुअल कि जिसमें खान साहब और नवाज शरीफ साहब साथ बैठे हैं या कहें कि चलो हमने एक दूसरे को माफ किया, आगे बढ़ते हैं, आपके लोग ही आपको मारेंगे? मैंने एक दफा कहा था कि तिक्का बोटी कर देंगे हमारी। अच्छा, आप मैं तो मारेंगे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। मारे आप कर रहे हैं, मैं तो तिक्का बोटी का लफ्ज कह रहा था। वो तौबा। क्या तरबियत वैसे की है उन्होंने, क्या तरबियत की अपने ना वर्कर्स की? चौधरी आप गालियां देते हैं और वो बता रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर आके कि वो हमें गालियां देंगे। गालियां चौधरी गुलाम हुसैन साहब से बात है ही नहीं। ये बताइएगा कि अब कैसे बातचीत होगी आगे, फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? तो भाई जब आप इरादा कर लेंगे ना कि आपने अनडू करना है जो गलत हुआ है, तो इट विल नॉट टेक एनी लॉन्ग। यानी वो चेयरमैन सेनेट जो है यूसुफ रजा गिलानी भी, वो भी गुडी इंसान है और एक सेकंड नहीं लगता वो दोनों अपोजिशन वालों को भी, हुकूमत वालों को भी बुलाएंगे, एक बयान जारी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अभी गपशप है, कोई सीरियस एफर्ट नहीं हो रही। जी नाजरीन, अब हसन अयूब की कल तो खबर यही थी कि कोई टॉक शॉक नहीं, ना कोई ऑफर हो रहा है, ना किसी तरह लंबा चक्कर है अंदर। नकवी साहब, आपको क्या उम्मीद है, क्विकली अगर कमेंट करना चाहें? इनिशिएटिव तो हुकूमत को लेना पड़ेगा, जो बाहर बैठी है, जाहिर है वो इनिशिएटिव तो हुकूमत की तरफ से आएगा। जी देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आज नहीं होगा, ये 5 साल बाद दोबारा बैठ जाएंगे। तो भाई जब 5 साल बाद ही बैठना है और मजीद डैमेज करना है तो आज क्यों नहीं बैठते? होना चाहिए, बिल्कुल सही। बातचीत होना नाज़रीन, जाहिर है चाहिए। पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें बड़ी सियासी हकीकतें हैं और इन्हें एक दूसरे की हकीकत को मानना पड़ेगा और मुल्क को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।